السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں۔ اس کلپ میں آپ کو نظر آئے گا کہ ایک ڈکٹیٹرز والی سوچ رکھنے والا بندہ بھی اتنا کشادہ دل ہے کہ جس کے خلاف کمپین چلائی، جس کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کی، پورا زور لگایا، پروپوگنڈا کیا، جب عوام نے اس کو مینڈیٹ دے دیا تو قبول کر لیا۔ ہم پاکستانی پتہ نہیں کدھر پھنسے ہوئے ہیں، یہ ذرا سنیں۔ Are you affirming that you think President Trump is a fascist? I've spoken about... That's okay, you can just say yes. Okay. It's easier. It's easier than explaining it. I don't mind. جی، صحافی نے بدمزگی پیدا کرنے کے لیے چلیں اس کی رائے جاننے کے لیے ٹرمپ کے منہ پر وہ پوچھتی ہے زہران ممدانی سے، جو نیو یارک کے نئے میئر ہیں، کہ کیا آپ ٹرمپ کو فاشسٹ کہتے ہیں؟ وہ جواب دینے لگا تو ٹرمپ نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی، آئی ڈونٹ مائنڈ، اٹس ایزیئر دین ایکسپلیننگ اٹ، سو آئی ڈونٹ مائنڈ۔ کوئی ضرورت نہیں ہے جواب دینے کی۔ یہ کیا ہے؟ کیا ٹرمپ کو اچھا لگتا ہے کہ اسے کوئی فاشسٹ کہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ اینٹیفا نامی کسی تنظیم کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے کر لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو اینٹی فاشسٹ تنظیم کہتے ہیں، اس کو انہوں نے دہشت گرد قرار دے دیا۔ تو یہ چیز اسے اتنی بری لگتی ہے کہ اس نے ہر اس بندے کو جو اسے فاشسٹ کہتا ہے دہشت گرد قرار دینا شروع کر دیا۔ لیکن دنیا کے واحد سپر پاور کا صدر مینڈیٹ کا احترام کر رہا ہے۔ یہاں پہ یہ ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں کوئی نرالا ہی ناظرین کرام قانون ہے کہ طاقتور مینڈیٹ کا احترام کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ یا تو ختم کر دو جمہوریت، اگر سعودی نظام لانا ہے تو الیکشن ختم کر دو، اگر چینی نظام لانا ہے تو پھر ایک پارٹی سسٹم ہو۔ یہ پیپلز پارٹی نون لیگ والی بھی نورا کشتی ختم کر دو، محسن نقوی لیگ بنا دو اور کرو حکومت۔ لیکن ڈھکوسلا یہ بنانا ہے کہ ہم نے ملک میں جمہوریت رکھی ہوئی ہے، پھر آپ نے کسی کے مینڈیٹ کو بھی تسلیم نہیں کرنا۔ جہاں پہ اب یہ خدشہ ہے فار ایگزامپل ہری پور کے بائی الیکشن میں کہ وہاں پہ انتظامیہ دھاندلی نہیں کرے گی یا روک لے گی، تو وہاں فوج منگوا لی گئی ہے۔ باقی کسی بھی ضمنی انتخابات میں فوج کی ضرورت نہیں ہے، ہری پور میں فوج منگوا لی گئی ہے۔ چیف الیکشن کمشنر بیٹھا ہوا ہے، پنجاب کے کئی حلقوں میں تباہی پھیری ہوئی ہے نون لیگ نے، الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، کسی قسم کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے خیبر پختونخوا میں، اس کو بلایا جا رہا ہے۔ تو لا قانونیت ہے ہر طرف، مینڈیٹ کا کوئی احترام نہیں ہے۔ جب تک یہ احترام نہیں ہوگا پاکستان سیدھے رستے پر نہیں آ سکتا، نہ سدھر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد تو آتی ہوگی عمران خان نے ایک فیصلہ کیا تھا جسے میں نے اس ٹائم درست قرار دیا تھا۔ اب ایک انویسٹیگیشن ہوئی ہے، انکوائری ہوئی ہے برطانیہ میں، بی بی سی اس کو رپورٹ کر رہا ہے کہ لاک ڈاؤن could have been avoided کی فائنڈنگ فرام کووڈ انکوائری۔ تو کووڈ کی ایک انکوائری ہوئی ہے اور اس میں اب یہ کہا گیا ہے لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ اس کو ایوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ لیکن ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تب چاہتی تھی کہ لاک ڈاؤن ہو، اپوزیشن کی تمام جماعتوں کو انہوں نے ڈنڈا دیا ہوا تھا کہ تم بھی پریشر ڈالو۔ شہباز کو لندن سے بلا لیا کہ دباؤ ڈالو، لاک ڈاؤن کرو، یہاں تک کہ جنرل باجوہ نے سب کو مجبور کر کے پنجاب میں لاک ڈاؤن کروا دیا تھا۔ عمران خان نے پھر ریورس کروایا سب کچھ بعد میں۔ اکیلا عمران خان تھا، شہباز گل نے خود بتایا کہ ہم سب خلاف تھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن خان نے کہا کہ میں درست فیصلہ کر رہا ہوں، اس سے میرا غریب مر جائے گا یہ اگر فیصلہ کیا تو عمران خان کی اوور آل اسٹریٹجی یا سوچ کامیاب تھی۔ اب برطانیہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن اوائڈ کیا جا سکتا تھا، اور پوری دنیا میں اب ایک کنسنسس پیدا ہو رہا ہے کہ لاک ڈاؤن اوائڈ کیا جا سکتا تھا۔ کم از کم کوئی فوجی ذہن تو تعریف نہیں کرے گا، لیکن قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ قوم کے لیڈر نے کتنا قوم کا خیال رکھا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ہوا ہے کہ عمران خان ہیز ونس اگین وینڈیکیٹڈ ایز دا آئی ایم ایف's لارجسٹ رپورٹ فلیگز سیریس کرپشن اینڈ گورننس ایشوز انڈر دا کرنٹ رجیم، اور ذہنی مریض نامنظور کا ہیش ٹیگ چلا رہے ہیں، اور ڈاکو ڈفر الائنس میں بادشاہ بالکل درمیان میں ہے۔ ڈی جی ایم آئی، ڈی جی آئی ایس آئی اور باقی ساروں کی تصاویر بھی ہیں۔ یہ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ ہے جو ان کا سرکاری اکاؤنٹ ہے، یعنی پی ٹی آئی کے جو بھی اعلانات ہونے ہوتے ہیں وہ اس اکاؤنٹ سے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی
پالیسی سٹیٹمنٹ اس اکاؤنٹ سے آتی ہے. میں اس اکاؤنٹ کی کچھ ٹویٹس پچھلے کچھ ٹائم سے دیکھ رہا ہوں, اس کی ٹون کچھ بدلی سی نظر آ رہی ہے. بہت سارے لوگ اکثر ڈیمانڈ کرتے تھے کہ پی ٹی آئی آفیشیل بہت ٹھنڈے قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں جبکہ حالات زیادہ خراب ہیں. حالات بتاتے ہیں کہ ٹویٹ سخت ہونی چاہیے, لیکن وہ ٹھنڈے قسم کے ٹویٹس کرتے ہیں. تو کیا وجہ ہے؟ وہ وجہ بظاہر یہی نظر آتی ہے, بغیر کسی خبر کا دعویٰ کیے بظاہر جو نظر آ رہی ہے وجہ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں موجود قیادت پی ٹی آئی کی جو باہر ہے, جو آزاد ہو کے قید ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں اگر نیت خراب نہ بھی ہو کہ اگر ہم ماحول گرم کریں گے, حالات خراب ہوں گے تو ادھر سے زیادہ سختی ہوگی, زیادہ مار پڑے گی, عمران خان کے لیے بھی مشکلیں ہوں گی, تو ہم ریکنسلیشن کی کوشش کرتے ہیں, مذاکرات کی کوشش کرتے ہیں, ٹھنڈے ہو کے نیوے ہو کے چلتے ہیں. اس چیز نے 2024 کے الیکشن میں بھی نقصان پہنچایا. جس وقت الیکشن چوری ہو رہا تھا اس وقت کال دینی تھی کہ باہر نکلو, لیکن تب کہا گیا کہ ایک اور 9 مئی ہو جائے گا, تو سب کو ڈرایا گیا. 9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ الیکشن جیت چکے تھے, آپ نے اس کو بس نتائج تبدیل نہیں کرنے دینے تھے. تمام میڈیا رپورٹس لے چکا تھا, تمام رپورٹرز کو پتہ تھا کون جیت رہا ہے, کس کے کتنے ووٹ ہیں, کس حلقے میں کیا ہو رہا ہے. گراؤنڈ پر جتنا بھی سٹاف تھا سب کو پتہ تھا, آپ کے پاس گواہیاں موجود تھیں, آپ نکل آتے ماحول ہی بدل جاتا. لیکن تب کسی نے کہا ٹھنڈے رہو. ظاہر ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں. انہوں نے کہا ہوگا جب خان سے ملاقات ہوگی جیل میں پہلی دفعہ, سب تب جا کے دیکھ لیں گے کہ کیا کرنا ہے الیکشن کے بعد. تو وہ ٹھنڈے پڑ گئے. تو وہ رات تھی جب کچھ کرنے کا ٹائم تھا, لیکن انہوں نے نہیں کیا. اب پی ٹی آئی نے ٹاپ گیئر لگانا شروع کر دیا. ایسے جملے ہیں کہ اگر آپ ان کی وال اس ٹائم دیکھیں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ زبان انتہائی سخت ہے. وچ میکس می تھنک, یہ نہیں کہ مجھے کچھ پتہ چل گیا, کوئی خبر آ گئی ہے. اٹ میکس می تھنک کہ حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں. پہنچنے والے نہیں ہیں, پہنچ چکے ہیں. ہم یہ بات پچھلے 2.5 سال سے کر رہے ہیں کہ یہ عمران خان کو نہیں نکلنے دیں گے, یہ عمران خان کو اندر رکھنا چاہتے ہیں. کمپنی کی یہ سوچ ہے کہ یا تو عمران خان اتنا کمزور ہو جائے کہ چھوڑ بھی دیں تو کسی قابل نہ ہو, جیسے عمران ریاض کو چھوڑا تھا. یہی سوچا تھا کہ اب یہ نہیں بول سکے گا, تو عمران خان کو یا تو اتنا کمزور کر دیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے, تو پھر چھوڑیں گے, ورنہ جیل میں ہی رکھیں گے. یہ بات میں آپ کو 2-2.5 سال سے بتا رہا ہوں, اور میرے خیال میں یہ ریئلائزیشن آفیشیل سطح پر بھی ہونا شروع ہو گئی ہے پی ٹی آئی میں. خاص طور پر جو بہنوں کے ساتھ سلوک ہونا شروع ہوا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام تو کسی قسم کی نرمی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ ریئلائزیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ ریئلائزیشن اگر پہلے ہو جاتی تو یہ بہتر تھا, لیکن چلیں جب بھی ہو جائے دیر آید درست آید. اس ریئلائزیشن کے بعد کم از کم آگے کا ماحول بننا شروع ہو جائے گا. دیکھیں مومنٹم کیسے بنتا ہے. اگر عمران خان یہی کہتے رہتے ہیں اینڈ تک, انہیں گولی لگی تو آ کے کہتے کہ جنہوں نے گولی ماری ہے وہ ملک کے لیے بڑے ضروری لوگ ہیں, ملک بھی میرا, فوج بھی میری, سب کچھ کرتے رہتے ہیں. جب گولی لگی عمران خان نے عوام سے پہلا خطاب کیا, شدید زخمی تھے, درد تھا, پتہ نہیں کتنے پین کلرز لیے ہوں گے. انہوں نے سیدھا نام لیا کہ فلاں افسر نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کروایا. یہاں تک انہوں نے بتایا کہ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ وہ افسر کس کمرے میں موجود تھا, اس کمرے کے باہر لائٹ کون سی جل رہی تھی. اتنی معلومات خان کو تھیں, تو انہوں نے سب کو بتا دیا. تو یہ بتانا بولنا, اسی سے عوام کو یہ ہمت پڑی کہ یار یہاں پہ تو اندھیر نگری مچی ہوئی ہے. تو پھر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نکلیں گے. انہوں نے اس کو کاؤنٹر ایسے کیا کہ تمہاری جرت کہ تم ہمارے مقابلے میں نکلتے ہو, اور انہوں نے مارا ماری شروع کر دی. تو ہمیں ٹھنڈے دل سے یہ سوچنا ہے اور اس پر بلیو کرنا ہے کہ خرابی کہاں پر ہے. ان کے اپنے مفادات ہیں. ایک عسکری کمپنی, میں نام نہیں لوں گا اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس کو 200 گنا منافع ہوا ہے پچھلے 2 سالوں میں, جبکہ باقی کمپنیوں کا ایوریج منافع 20% ہے. تو یہ کیسے ہے؟ تو یہ ان کی حفاظت کرتے ہیں. ہمیں ایز اے نیشن یہ انڈرسٹینڈنگ لانی ہے, تب جا کے ایک موومنٹ چلے گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وٹ وی آر اپ اگینسٹ. اگر ہم یہ کہیں گے یہ بھی ہمارے وہ بھی ہمارے, جب سب ہمارے ہیں تو ہمیں مار کون رہا ہے؟ ہمارا کچومر کس نے بنایا ہوا ہے؟ ہمیں لوٹ کون رہا ہے؟ ہم پہ چوروں کو کس نے مسلط کیا ہے؟ الیکشن پورا کون کھا گیا؟ کس نے جیلوں میں اتنے لوگوں کو ڈالا ہوا ہے؟ کس نے 9 مئی کے بعد قوم کا مار کر بھرکس نکال دی ہے؟ کس نے خوف کی دیواریں کھڑی کی ہوئی ہیں؟ وہ کون ہے اگر سب ہمارے ہیں؟ تو یہ سوالات ہیں جن کے جوابات آنا ضروری ہے. یہ صورتحال ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.